بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ القاریعہ مکمل تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ انشاءاللہ۔ سورۃ القاریعہ مکی صورت ہے، اس کے اندر 11 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق، اور خیال کرنا ہے اس بات کا کہ آج کے سبق میں کوئی لحن جلی اور کوئی لحن خفی نہ ہو۔ لحن جلی وہ غلطی ہے جس کو کرنا حرام ہے، اور لحن خفی وہ غلطی ہے جس کو کرنا مکروہ ہے۔ لحن جلی کے اندر ہم کسی حرف کو کسی حرف کے ساتھ بدل دیتے ہیں، اور لحن خفی کے اندر جب کسی حرف کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے اس کو باریک کر دیتے ہیں، یا کہیں غنہ کرنا ہوتا ہے اس کو نہیں کرتے، تو ان باتوں کا خیال کرنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعہ، قاریعہ، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ القاری، ریعہ، ریعہ، را کے نیچے زیر ہے اور را کو باریک پڑھا جائے گا، آخر میں ہا پڑھا جائے گا۔ یہاں پر ہے تا ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی گول تا آئے گی اگر اس کے اوپر وقف ہوگا تو وہ تا ہا بن جائے گی۔ القاریعہ، القاریعہ، القاریعہ۔ ما القاریعہ، ما القاریعہ، میرے بات پڑھیے، ما القاریعہ۔ وما ادراک، وما کے اوپر مد کریں گے، اور اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اور اس کی مقدار 3 الف کے برابر ہے۔ ادراک، دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلائیں گے اور را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ وما ادراک ما القاریعہ، ما القاریعہ۔ ابھی مکمل آیت میرے بات پڑھیے۔ وما ادراک ما القاریعہ، وما ادراک ما القاریعہ۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 4۔ یوم، یوم یکون الناس، نون کے اوپر آواز ناک میں جائے گی، غنہ ہوگا۔ یکون الناس کالفراش، شین کو ملائیں گے لام کے ساتھ، کالفرا، را کو موٹا پڑھیں گے اور را کے اوپر زبر ہے۔ کالفراش المب، مب، با کے اوپر قلقلہ، آواز کو ہلایا جائے گا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کے اوپر قلقلہ ہوگا: قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ حروف 5 ہیں، جہاں بھی یہ حروف ساکن آئیں گے وہاں پر ان حروف کے اوپر قلقلہ ہوگا، یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ مبثوث، مبثوث، یہاں پر مد عارض وقفی ہو رہی ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ابھی مکمل آیت میرے بعد پڑھیے گا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. آیت نمبر 5 وَتَكُونُ نون کو ملائیں گے لام کے ساتھ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ عین کو ملا رہے ہیں ہا کے ساتھ، كَالْعِهْنِ نون کو لام کے ساتھ، كَالْعِهْنِ المنفوش منفوش نون کے اوپر اخفا ہوگا، آواز ناک میں جائے گی۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ نون ساکن اور تنوین کی 5 حالتیں ہیں، ان کی ویڈیو انشاءاللہ جلد اپلوڈ ہوگی، لیکن ابھی آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہاں پر حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے اخفا ہوگا، غنہ ہوگا۔ منفوش منفوش کے اوپر مد عارض وقفی ہو رہی ہے، جہاں پر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو اس مد کو مد عارض وقفی کہتے ہیں، اور جہاں پر حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو اس مد کو مد عارض لین کہتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، اور حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ منفوش وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ آیت نمبر 6 فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینه فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینه، میرے بات پڑھیے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینه۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 7 فَهُوَ فی یا مدہ ہے، جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس وقت یا مدہ ہوتا ہے، اور اس مد کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس مد کو مد اصلی بھی کہتے ہیں۔ فی عیشت راضیہ ضاد فَهُوَ فی عیشت راضیہ فَهُوَ فی عیشت راضیہ۔ آیت نمبر 8 وَأَمَّا ما کے اوپر مد اصلی ہوگی، یہ الف مدہ ہے، جب الف سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوتا ہے، یہاں پر مد اصلی ہوگی، اس مد کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا رہا ہے۔ مَنْ خَفَّتْ موازینه وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینه۔ آیت نمبر 9 فَأُمُّهُ میم کے اوپر آواز ناک میں جائے گی، فَأُمُّهُ ہاویہ، میرے بات پڑھیے، فَأُمُّهُ ہاویہ فَأُمُّهُ هاویہ وَمَا أَدْرَاكَ
ما کے اوپر مد منفصل 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. وما ادراک، اور را کو موٹا پڑھیں گے. ادراک ما ہی، ما ہی. وما ادراک ما ہی. نار حامیہ، نار غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حا آ رہا ہے. یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حا آ رہا ہے. نار حامیہ، نار حامیہ. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.